جن دعاؤں کو تم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہو، اصل میں وہی دعائیں تو اللہ کو پسند آ جاتی ہے۔ جن سجدوں کو تم طویل کرتے ہوئے اپنی تہجد ادا کرتے ہو، اصل میں وہی سجدے تو تمہیں اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، جو آج مشکل ہے کل وہی آسانی ہوگی۔ جس تکلیف میں اللہ سے مدد مانگتے ہو، اصل میں وہی تکلیف تو تمہارے سکون کا باعث بن جاتی ہے۔ مت بھولو، مت بھولو، تمہارا رب تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ تمہیں تکلیف سے نکال کر صبر کی راہ پر چلنا سکھا دیتا ہے۔ مت بھولو، تمہارے اٹھتے ہاتھوں کی لاج رکھنا صرف تمہارا رب جانتا ہے۔ مت بھولو، تمہارا رب صرف کن کہتا ہے اور ہر شے فیکن کی صدائیں بلند کرتی ہے۔ اللہ دینے میں تھوڑی دیر ضرور کرتا ہے، مگر دیتا وہی ہے جسے تم نے رو رو کر دعاؤں میں مانگا ہوتا ہے۔ وہی تمہاری چاہت تم سے دور ضرور کرتا ہے، مگر تمہاری آزمائش کے بعد میں اس منزل تک بھی پہنچا دیتا ہے جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری دعائیں بھی سنے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ اس کے بس میں تو ایک ہی پل میں معجزہ کرنا ہے، تو کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، پتہ ہے اللہ کب تمہیں بے سکون کرتا ہے؟ تب اللہ وہ ساری دنیا، ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے۔ پھر اذان کی آواز کان تک تو پہنچ جاتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ چاہتے رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اپنی پسند مانگا کرو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہیں سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کچھ خاص رکھے گا۔ ہم سب کو ہمدردی کی نہیں، احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا احساس ہو جو کسی کی تکلیف جانتے ہوئے اللہ سے مقصود دعائیں کرے، جیسے اپنی تکلیف میں ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظر آئے، تب بھی یاد رکھنا کہ ایک راہ ایسی ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے، تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس تمہارا رب ہے۔ جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو، تب بھی توکل رکھنا کہ وہ رب جو شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ آج بھی تمہارے منتظر ہے۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کر دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اسی لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم اس کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی مدد بھی ضرور دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس کی رضا میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں آرزو محبت کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے، جب وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ اللہ پاک جن راستوں پر گزار رہا ہے، گزرتے چلے جاؤ، صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کہ انجانی خوشی سے کہ جو بھی ہو رہا ہے سب اس کی رضا ہے اور اس کی رضا کے ساتھ ہے۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، اس مشکل میں وہ رب ہے۔ کیا ہوا جو کوئی ساتھ نہیں تو رب تو ساتھ ہے نا، اور اس کا ساتھ کافی ہے۔ جب تک رب ساتھ ہے تب تک ہمت ہے، حوصلہ ہے، اور بس تب تک زندگی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ وہ جب جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو پھر تم کیوں مایوس ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے کیسے بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو اپنی اولاد کے لیے پریشان دیکھ کر ان کے لیے زمزم کی نہر جاری کر دی؟ کیسے اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، کیونکہ یہ اللہ کی وفاض بندے تھے جو ہر غم میں، ہر خوشی میں، ہر گھڑی میں اپنے رب کو پکارتے رہتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے رہتے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ تم اس کو پکارتے
اور وہ تمہاری پکار انسنی کیسے ہو سکتی ہے کہ تم اس سے مدد مانگو اور وہ تمہاری مدد نہ کرے؟ اللہ تو منتظر ہوتا ہے تمہارے لوٹ آنے کا۔ یہ تو ہم خود ہے جو اس سے دور آ گئے ہوتے ہیں، یہ تو ہم خود ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ وقت سے پہلے منصوبہ بندی کرنا، وقت سے پہلے سب کچھ سوچ رکھنا، ایسا کرنا غلط نہیں ہے۔ اپنے مستقبل کا سوچنا، اس کے لیے فکر کرنا اچھی بات ہے، لیکن جب ایسا نہ ہو جیسا آپ نے چاہا، جیسا آپ نے سوچا، تب مایوس نہیں ہوتے، تب ناشکری نہیں کرتے، تب تمہارے لیے بہتری لکھنے والے سے شکوہ نہیں کرتے، کیونکہ جو تمہارے نصیب میں ہوگا وہ مل کر ہی رہے گا، اور جو تمہیں ناممکن لگتا ہے وہ بھی اس کے لیے ایک کن سے ممکن ہو سکتا ہے۔ تمہاری دعائیں، تمہارا انتظار بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ کوشش کیا کرو مگر مایوس نہ ہوا کرو، کیونکہ رب کے فیصلوں سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں جو اس پر یقین نہیں رکھتے، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جو یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو جان لو رحمان کا وعدہ سچا ہے، وہ السمیع ہے جو تمہاری سننے والا ہے اور سب جانتا ہے۔ اپنے سبھی فیصلے اس پر چھوڑ دو اور بہترین کا انتظار کرو۔ اگر تمہیں اللہ کی چاہ، اللہ کی محبت چاہیے تو پھر تمہیں اپنی چاہ قربان کرنی ہوگی، اس کی دی ہوئی آزمائش کو اپنی جاگیر نہیں سمجھنا ہوگا۔ اگر پھر بھی تمہیں اپنی چاہت چاہیے تو اپنی چاہ کے پیچھے بھٹکنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ ایک دم دو محبت نہیں رہ سکتی۔ تم اللہ کو تب پہچانو گے جب تمہارے ارادے ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ واقعی ایسے لوگوں کو ملتا ہے جو لوگ اللہ کو اچھے لگتے ہیں۔ جہاں کامل یقین اللہ سے جڑا ہو پھر معجزے ہوتے ہیں، آنسو میں مسکراہٹ کھلتی ہے، تاریکی میں روشنی ملتی ہے، تبھی تو اللہ دل سے یاد آتا ہے۔ اللہ اپنی یاد سب کو کہاں دیتا ہے؟ جیسے روشنی اور تاریکی ساتھ نہیں ہوتی، ایسی دنیا کی خواہش اور اللہ پاک ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا کو ختم نہیں کرتا، تر نہیں کرتا، بس اس کے دل سے دنیا کی خواہش ختم کر دیتا ہے۔ یہ تو فقط ان لوگوں پر نازل ہوتے ہیں جنہیں وہ چنتا ہے، جو اسے اچھے لگتے ہیں، جن سے وہ پیار کرتا ہے، جنہیں وہ اپنا آپ سکھانا چاہتا ہے۔ اللہ کی محبت، اس کی مدد بہت خاص ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنے لیے چنتا ہے تو اس کے دل سے دنیا نکال دیتا ہے، انا خواہش سب نکال دیتا ہے۔